انسان ہر چیز کے باہر رہ سکتا ہے لیکن اللہ کی محبت کے باہر نہیں رہ سکتا۔ کل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ جب رب نے آج تک سنبھال لیا تو وہ کل بھی سنبھال لے گا۔ تم جو دیتے ہو دوسروں کو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی وہ دینے والا ہے۔ نیت کے فیصلے وہاں اوپر آسمان پر ہوتے ہیں، یہاں نیچے زمین پر تو ہم سے کوشش اور صرف کوشش مانگی گئی ہے۔ عبادت ایسی کرو کہ جس سے تمہاری روح کو مزہ آئے۔ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے گی وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ درود پاک ایک ایسی رسی جو پل صراط پر گزرنے میں مدد دے گی۔ اپنے بچوں کو کم عمری میں تیزیت، تیمارداری، احساس، برداشت، انکساری، تواضع، احترام اور تحمل سکھائے۔ کھانا تو حیوان بھی اپنی اولاد کو کھلا لیتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پنسل کی جگہ پن اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اب غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ جس عورت کے اندر یہ دو عادتیں ہو وہ وفادار عورت ہے، اسے کھونا مت۔ پہلی عادت یہ کہ برے سے برے وقت میں بھی تمہارے ساتھ رہے، اور دوسری عادت یہ کہ وہ تم سے وقت کے علاوہ کچھ نہ مانگے۔ عورت اگر محبت کر بھی لے تو اقرار نہیں کرتی، مرد کو محبت نہ بھی ہو لیکن اقرار ضرور کر لے گا۔ اس کائنات میں ماں ہی ایک واحد ہستی ہے جسے اپنی اولاد کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے قسمیں نہیں کھانی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق کا حق اس لیے نہیں دیا کہ وہ روز طلاق لیتی اور روز شادی کرتی، کیونکہ عورت جذباتی بہت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق مانگنے لگتی ہے۔ کم عقل عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود ایک غلام کی بیوی کہلاتی ہے، جبکہ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بنتی ہے۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے جبکہ اولاد مرد کے مقدر سے، اس لیے رزق کے لیے مرد نہ بدلو اور نہ ہی اولاد کے لیے عورت۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ مرد کی یہ تربیت نہیں کہ وہ اپنے ماں بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ کبھی کبھی انسان اتنا تنہا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس دکھ بانٹنے کے لیے اپنی ذات تک موجود نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ دولت کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدے یا قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دو خوبصورت دل ہو، ایک اعتماد والا، دوسرا احساس والا۔ ٹھیک ہوں، یہ ہم ہر کسی سے کہہ سکتے ہیں۔ پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن
مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائے تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ کتنی ویران سی رہ جاتی ہے دل کی بستی، کتنے چپ چاپ سے چلے جاتے ہیں جانے والے۔ جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، تو ہم تمام عمر اس سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت نہیں ملتی۔ ایک قبر پر کیا خوب لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ خون کے رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ رشتہ جب آنسو صاف کرنے کے بجائے آنسو دینے لگ جائے تو سمجھ جائے اس رشتے نے اپنی عمر پوری کر لی۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی مشکل ہے۔ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے نرم دل لوگ پسند ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، اور جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے کہا دیتے ہیں۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا اندازہ، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کی جاتی ہے وہ کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کی عادت ہو جائے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ امید جب اللہ پاک سے لگی ہو تو دل ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔